میں سے دوسرا تواریخ اور اس کا چھٹا باب نکالے بائبل میں سے. دوسرا تواریخ اور اس کا چھٹا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت تک ہم سب کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کریں گے. یہ بڑی بابرکت عبارت ہے. پریز دی لارڈ. اس کے چھٹے باب سے اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت سے ہم جو ہے وہ تلاوت کریں گے. یہ وہ پروسیس تھا جب ہیکل بن رہی تھی. خدا کی بندہ سلیمان نے کہا کہ بھئی آپ پتھر لے کر آئے, آپ ہدیہ جات لے کر آئے, آپ ضرور اس میں کام کریں. اور ایک وقت ہے جب ہیکل کھلی ہے تو سلیمان جو اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے. سلیمان اپنے لوگوں سے خطاب کرتا ہے, ان کو برکت دیتا ہے. تو آئیے ہم مل کر پڑھیں گے. لیکن کیا خدا, شاباش, آواز والیم کھولیں. لیکن کیا خدا, مل کر لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا. دیکھ آسمان, بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا. تو یہ گھر کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا. وہ بھی ہے خداوند, میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ حضور کرتا ہے, تاکہ آنکھیں اس گھر کی طرف, یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تم نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا, دن اور رات کھلی رہے, تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مکان کی طرف رخ کر کے اسے دعا کرے. خدا آپ کو برکت. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. میں نے کہا کہ میں آپ تمام کو, آپ جتنے اس خدمت میں شریک ہیں, سر فرشت, بھائی عابد, بھائی انور, بھائی ناصر, بھائی بوٹا, بھائی حبیب, جتنے بھی اس خدمت میں شریک ہیں, بھائی لبا, اور جن کے میں نام نہیں بھی مجھے یاد, اور جن کا نام نہیں بھی لے رہا, آپ تمام کا شکریہ. آپ تمام اس چرچ کا, اس باڈی کا, اس خدمت کا حصہ ہیں. Praise the Lord. اب وقت گزر گیا کہ جب ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ ہو رہی تھی, سلیمان نے اس بات کو اناؤنس کیا کہ بھئی آپ اپنے ہدیہ جات خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. اس سے لوگ مقرر کیے کہ پتھر کاٹے جائیں. لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہیکل کھل گئی, تعمیر ہو گئی, اور اب وہ کہہ رہا ہے خدا تیری آنکھیں اس گھر پر لگ جائیں. اور وہ کہہ رہے کہ خدا یہ گھر کچھ نہیں ہے, کیونکہ خدا پتھر کے گھر بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. لیکن پھر بھی ہے خدا تیری آنکھیں اور تیرے کان اس گھر پر لگ جائیں. کوئی بھی شخص جب اپنا رخ کر کے اس گھر کی جانب دعا کرے تو اس کی دعا کو سنا اور اسے برکت دے. آج بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ اس ہیکل کی دیوار کی طرف رخ کر کے اس کو ہاتھ لگا کر دعا کرتے ہیں, اور وہ جو دعا کرتے ہیں خدا اس سے اس کو برکت دیتا ہے. اور یہی دعا خدا کا بندہ سلیمان یہاں پر کرتا ہے کہ خدا کوئی شخص اگر اس مذبح پر, اگر اس دیوار پر, اور اگر اس جگہ کی طرف رخ کرے اور تو اسے دعا کرے تو اس کی دعا کو سننا اور سن کر جواب دے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں لے دعا کی کڑی گل ہے, لے عبادت کڑی اور کہانی کر لے بھی ہے. یاد رکھیں ایک مذبح کی ایک ویلیو ہے, اس کی حقیقت ہے. مذبح مسکن جو خدا کا گھر ہے اس کی ویلیو ہے. کلام خدا میں لکھا میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. مل کر میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. ویسے تو خدا ہر جگہ موجود ہے. کلام خدا میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں وہاں موجود ہوں. لیکن مذبح کی, مسکن کی, ہیکل کی ایک ویلیو ہے, ایک مسئلہ ہے. خدا کا جلال, اس کی معموری, اس کی پریزنس وہاں پر موجود ہوتی ہے. اور خدا کے بندہ سلیمان یہاں پر کہتے ہیں کہ اے خدا جو شخص بھی اس ہیکل کی جانب رخ کر کے دعا کرے تو تو اس کی مناجات کو, اس کی دعا کو سننا اور سن کر جواب دینا. اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرے تو سن لینا, بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے سن لینا اور سن کر معاف کرنا.
अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हल्फ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मस्बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करके बदकार को सजा देना, ताकि उसके अमाल को उसके सर डाले और शादी को रास्तबाज ठहराना, ताकि उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा दे। आमीन। दुनियावी तौर पर कभी कभी अगर कोई हमारा फैसला हो तो हम कहते खुदा हमने तुझ पर ये फैसला छोड़ दिया, चल ठीक है भाई तू चर्च मार के गाल कर दे तो मैं तेरी गाल मान रहा हूं। या पर ये बात खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि अगर कोई शख्स को तू कसम खिलाए और उसे हल्फ ले, और इस घर में खुदा अगर कोई झूठी कसम खाए या झूठा हल्फ ले, तो खुदा तू आसमान से निगाह करके उसे सजा देना। ये है वैल्यू खुदा के घर की, ये है वैल्यू हैकल की। खुदा का मस्सा, उसकी हजूरी, उसका जलाल, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर हर वक्त मौजूद होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हैकल की वैल्यू है। खुदा ने अपने घर को, अपने मस्बा को, अपने मस्कन को इज्जत दी है। और कहा मैंने मेरे कान और मेरी आंखें बराबर वहां पर लगी रहेंगी। जो दुआ की जाएगी मैं बराबर सुनकर उसका जवाब दूंगा। ते भैनों ते भाइयों, अपने कार दुआ हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो इज्तिमाई दुआएं हैं खुदा उसको सुनता और जवाब देता है। ये कलाम की बात है। अब दूसरी बात है हैकल की मखसूसियत। हम मिलकर पढ़ेंगे हैकल की मखसूसियत। शाबाश, मिलकर हैकल की मखसूसियत। कलाम खुदा में से दूसरा तवारीख उसका 8वां बाब उसकी पहली 6 आयत। थैंक यू जीसस। हैकल की मखसूसियत के बारे में चैप्टर 8 है, उसकी पहली 6 आयत। और 20 वर्ष के आखिर में जब सुलेमान ने खुदा का घर बनाया और अपना घर बनाया, तो यूं हुआ कि सुलेमान ने उन शहरों को जो गुलाम ने सुलेमान को दिए थे फिर तामीर किया और बनी इस्राएल को वहां बसाया। और सुलेमान हमायत और सूबा को जाकर उस पर गालिब हुआ और उसने बियाबान में तामूर को बनाया और खजाना के सब शहरों को भी उसने हमात में बनाए थे। और उसने ऊपर के बैतूरन और नीचे के बैतूरन को बनाया और जो दीवारों और फाटकों और अलबंगों से मजबूत किए हुए थे। और बिल्लत और खजाना के सब शहर जो सुलेमान के थे, और रथों के सब शहर और सवारों के शहर और जो कुछ सुलेमान चाहता था यरूशलेम में और लबनान और अपनी ममलकत की सारी जमीन में बनाए, वो सब बनाया। और वो सब लोग जो हथियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और इस्राएली ना थे, उन्हीं की औलाद जो उनके मुल्क में बाकी रह गई थी, जिसे बनी इस्राएल ने नाबूद नहीं किया था, उसमें से सुलेमान ने बेगारी मुकर्रर किए जैसे आज के दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान ने जब वो हैकल के काम को तामीर किया, जब उसने अपना घर तामीर कर लिया, तो उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और उसको महसूस किया कि खुदावंद ये हैकल जो तेरा घर है, ये मस्कन, ये खैमा इज्तिमा और ये पुलपिट, खुदावंद अब से जो दुआ तेरी हजूरी में की जाए, तू अपने लोगों की दुआ को सुनना और सुनकर जवाब देना। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तेरा मस्कन पाक है। मैंने बताया, हमने पीछे सीखा कि काहिन जो था जब 1 साल के बाद बनी इस्राएल के लिए कुर्बानी पेश करता, तो अगर काहिन ने कोई गुनाह किया होता तो काहिन जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती। खुदा इस कदर पाक है, खुदा का हर एक सुखन पाक है और उसकी आंख जो है वो बदी को देख नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मस्कन, उसकी हजूरी, उसका घर जो है पाक है और यहाँ पर दुआ की वैल्यू है। कलाम खुदा में लिखा कि मेरा कान हमेशा उस दुआ पर लगा रहेगा। पहली बात क्या थी? सुलेमान की मनाजात। दूसरी बात हैकल की मखसूसियत। अब तीसरी बात है खुदा सुलेमान पर ज़ाहिर होकर उसको बरकत देता है। हम मिलकर पढ़ेंगे, खुदा सुलेमान पर ज़ाहिर होकर उसको बरकत देता है। हम जितने ने मिलकर इस खिदमत को किया, अपने घर के लिए अपना वक्त सर्फ किया, अपना पैसा, कभी कभी दुनियावी तौर पर हमारे पास से सवाल पैदा होता है कि यार मेनू की फायदा, मैं जो अपना पैसा लाने चलते या मैं खुदा के लिए हदिया दे रहा था, मेनू की फायदा होगा। भाई सच बात है ना, हर एक शख्स अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट भी करता है और हर शख्स अपने फायदे के लिए सोचता है। तो शागिर्दों ने ये सेम सवाल यसु मसीह से किया कि यसु मसीह से अपना काम छाड़ के, अपना सब कुछ छाड़ के, अपने बैल, अपने मर्जी छोड़कर हम तेरे पीछे चल रहे हैं, सानू की फायदा था भाई।
تو یسوع مسیح نے کہا زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی. Praise the Lord. ہم مل کر کہیں گے زمین پر 100 گنا, زمین پر 100 گنا اور آسمان پر آسمان کی بادشاہ ہمیشہ کی زندگی. انسان سب کچھ حاصل کر لے اور خدا میں لکھا ہے کہ اگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ, اسے کیا فائدہ. اچھے تیرے محل چبارے بولنا نہیں مان لینے نے باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آمن. Praise the Lord. یسو نال پریت جنادی سو پاپی در جاون بھی. Praise the Lord. ہمارے اعمال ہمارے کام دیکھ میں چلانے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. کتابیں کھولی گئی, کتابیں اس میں لکھا گیا کہ ناصر بھائی نے 1500 روپیہ دیا, اس میں لکھا گیا کہ بھائی اس نے آپ نے 4000 دیا, لکھا گیا بھائی انور نے 10,000 دیا, لکھا گیا بہن بینا نے 15,000 دیا, فلاں نے اتنے دیے, فلاں نے اتنے دیے, فلاں نے 500 دیا, فلاں نے 1000 دیا. کتابیں کھولی گئی اور اگر کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا, سن لیں, اگر کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا تو وہ آگ اور گندگ کی جھیل کا حصہ بنا. اقرار کریں اس بات کا, اگر کسی کا نام اس کتاب حیات میں نہ ملا تو آگ اور گندگ کی جھیل میں ڈالا گیا. وہاں پر موت ہوگی اور پھر وہاں پر صرف یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس جو کوئی اس آگ اور گندگ کی جھیل میں ہوگا وہ موت کو پکارے گا پر موت اسے نہیں آئے گی. آئیے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں, آئیے اپنا وقت اپنا روپیہ خداوند کے لیے لگائیں تاکہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھے جائے. Praise the Lord. تاکہ ہم اپنے لیے آسمان پر مال جمع کریں. کلام خدا میں لکھے اپنا مال ہمیں آسمان پر جمع کرنا ہے, نہ جہاں پر کیڑا زنگ لگاتا ہے, نہ چور لگاتا ہے. نکالیں 8واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت 18ویں آیت. Praise the Lord. نکالیں جی 8واں باب چیپٹر 8. مونیکا پڑھنے میں پلیز رہنمائی کر دیں جی. تواریخ ہے, دوسرا تواریخ ہے, اس کا 8واں باب ہے, اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 18ویں آیت. اور سلیمان فرعون کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا, کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی, کیونکہ وہ مقام مقدس ہے جن میں خداوند کا صندوق آ گیا ہے. وہ کیا جی, وہ مقدس جگہ ہے, وہ ہیکل, وہ مسکن مقدس ہے جہاں پر اس کا عہد کا صندوق آ گیا ہے. آپ کی دعائیں خدا ضرور سنتا ہے, آپ کی اجتماعی دعائیں, آپ بے شک بستر میں دعا کریں, آپ بے شک اپنے گھر میں دعا کریں, آپ کی دعا سنی جاتی ہے, لیکن وہ دعا جو اس ہیکل میں کی جائے گی, وہ دعا جو اس مسکن پر کی جائے گی, اس کی ویلیو ہوگی اور خدا کا کان ہمیشہ اس دعا پر لگا رہے گا. جی اگلی بات. تب سلیمان خداوند کے لیے خداوند کے اس مذبح پر جس کو اس نے اسارے کے سامنے بنایا تھا سوپنی قربانیاں چڑھانے لگا. وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقررہ عیدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا. اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کاہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا تاکہ وہ کاہنوں کے روبرو عمل اور خدمت کرے, اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مقرر کیا, کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا. اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہی نہ ہوئے. اور سلیمان کا سارا کام خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے